بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم آصف وائس ٹی وی کے معزز دوستو۔ ایک عالم دین شخص سے کسی نوجوان نے شکایت کی کہ میرے والدین ادھیڑ عمر ہیں اور اکثر وہ دونوں مجھ سے خفا رہتے ہیں، حالانکہ ہر وہ چیز انہیں مہیا کرتا ہوں جس کا وہ مطالبہ کرتے ہیں۔ اس عالم دین نے اس نوجوان کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور فرمانے لگے کہ بیٹا، یہی تو ان کی ناراضگی کا سبب ہے کہ جو وہ مانگتے ہیں تم انہیں لا کر دیتے ہو۔ وہ نوجوان عالم دین سے کہنے لگا، مولانا صاحب، میں آپ کی بات سمجھا نہیں، تھوڑی وضاحت کیجئے۔ عالم دین فرمانے لگے کہ بیٹا، تم نے کبھی غور کیا کہ جب تم اس دنیا میں نہیں آئے تھے تو تمہارے والدین نے تمہارے آنے سے پہلے ہر چیز تیار کر رکھی تھی؟ تمہاری خوراک کا انتظام، تمہارے لیے کپڑے، تمہاری حفاظت کا انتظام، تمہیں سردی نہ لگے یا گرمیوں میں تمہیں گرمی محسوس نہ ہو، یہاں تک کہ تمہاری قضائے حاجت کا انتظام تمہارے والدین نے تمہارے دنیا میں آنے سے پہلے کر رکھا تھا۔ کیا تمہارے والدین نے تم سے کبھی کچھ پوچھا تھا کہ بیٹا تمہیں سکول میں داخل کروائیں یا نہ؟ اور اسی طرح کالج یا یونیورسٹی میں داخلے کے لیے تم سے کبھی کچھ پوچھا؟ حالانکہ تمہارے مستقبل کے لیے تم سے پہلے ہی سکول اور کالج کا بندوبست کر رکھا تھا۔ اسی طرح تمہاری نوکری کے لیے، تمہارے سکول کے لیے، یہاں تک کہ تمہارے والدین نے تمہاری یونیفارم کے لیے بھی تم سے کبھی نہیں پوچھا ہوگا، بلکہ اپنی استطاعت کے مطابق بہتر سے بہتر چیز تمہارے مانگنے سے پہلے ہی تمہیں لا کر دی ہوگی۔ بیٹا، تمہیں تو شاید اس کا احساس تک نہ ہو کہ جب تم نے جوانی میں قدم رکھا تھا تو تمہارے والدین نے تمہارے لیے ایک اچھی سی لڑکی بھی ڈھونڈنا شروع کر دی ہوگی جو اچھی طرح تمہاری خدمت کر سکے اور تمہارا خیال رکھ سکے۔ لڑکی تلاش کرتے ہوئے ان کی اولین ترجیح تمہاری خدمت ہی ہوگی، بلکہ ان کے ذہن میں تو کبھی یہ خیال بھی نہیں آیا ہوگا کہ ہم ایسی دلہن اپنے بیٹے کے لیے لائیں گے جو ہماری خدمت بھی کرے اور ہمارے بیٹے کی بھی۔ بیٹا، تمہارے لیے کپڑے، تمہارے لیے 3 پہیوں والی پہلی سائیکل، تمہارا پہلا موٹر سائیکل، تمہارا پہلا سکول، تمہارے کھلونے، تمہارا بول چال، تربیت، سہارا، رہن سہن، چال چلن، رنگ ڈھنگ، گفتگو کا آغاز، تم کو تمہارے ماں باپ نے یہ مفت میں سکھایا ہے، اور یہ سب تمہارے مطالبے کے بغیر انہوں نے تمہیں سکھایا ہے۔ اور آج تم کہتے ہو کہ جس چیز کا وہ مطالبہ کرتے ہیں انہیں لا کر دیتا ہوں، اس کے باوجود وہ خفا ہیں تم سے۔ جاؤ اور اپنے والدین کو بن مانگے دینا شروع کر دو، ان کی ضروریات کا خیال رکھو، اپنے بچوں کی ضروریات کی طرح ان کی ضرورتوں کو پورا کرو۔ بیٹا، اگر تم ان کی مالی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے تو ان کو اپنا قیمتی وقت دو، ان کی خدمت کرو اور گھر کی تمام ذمہ داریاں خود لو۔ جیسے اپنے بچوں کے والدین بنے ہو ویسے ہی اپنے والدین کی نیک اولاد بنو اور ان کو بن مانگے دینا شروع کر دو۔ بیٹا، اپنے آپ کو اس قابل بنا لو کہ کبھی بھی ان کو تم سے کچھ مانگنے کی ضرورت یا مطالبے کی ضرورت نہ پڑے یا ان کو تمہاری کمی محسوس نہ ہو۔ بیٹا، کم از کم اتنا وقت تو ان کو دو کہ ان کے مسائل تو ان سے پوچھ سکو۔ بیٹا، اگر تم ان کی مالی مدد نہیں کر سکے تو ان کی خدمت کرو۔ کیا تم نے کبھی ماں باپ کی پھٹی ہوئی ایڑیاں دیکھی ہیں یا ان پھٹی ہوئی ایڑیوں میں کبھی کریم یا تیل لگایا ہے جیسا کہ وہ بچپن میں تمہیں لگاتے تھے؟ کیا ماں باپ کے سر میں کبھی تیل لگایا کہ جب تم بچے تھے اور وہ باقاعدہ تمہارے سر میں تیل اور کنگھی دیا کرتے تھے؟ بیٹا، تمہاری ماں تمہارے بال سنوارتی تھی۔ بیٹا، تم کبھی ماں کے بال سنوار کر دیکھو۔ کیا کبھی باپ کے پاؤں دبائے ہیں؟ حالانکہ تمہارے باپ نے بچپن میں تمہاری ٹانگوں کو بہت مرتبہ دبایا ہوگا۔ کیا کبھی ماں باپ کے لیے تولیہ لے کر کھڑے ہوئے ہو جیسے کہ وہ بچپن میں نیم گرم پانی سے تمہارے منہ کو دھویا کرتے تھے؟ بیٹا، اپنے ماں باپ کے لیے کچھ کرو تو صحیح، انہیں بن مانگے کچھ لا کر تو دو، ان کی ذمہ داریاں اٹھا کر تو دیکھو، ان کو وقت دے کر تو دیکھو، ان کی خدمت کر کے تو دیکھو، ان کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھو۔ بیٹا، تم اپنے ماں باپ کو اپنے اوپر بوجھ نہیں بلکہ ایک بہت بڑی نعمت سمجھو۔ جس طرح انہوں نے تمہیں بوجھ نہیں سمجھا بلکہ بغیر کسی معاوضے کے تمہاری دن رات پرورش کر کے تمہیں معاشرے میں ایک کامیاب انسان بنایا ہے۔ بیٹا، کم از کم ان کی انہی خدمات کا صلہ سمجھتے ہوئے ان سے حسن سلوک کا رویہ اختیار کرو۔ بیٹا، پھر دیکھنا کہ وہ بھی خوش ہوں گے اور اللہ بھی خوش ہوگا۔
मोहतरम दोस्तों, आलिम दीन की ये बातें सुनकर नौजवान रोने लगा और बाकी के नाजरीन की आंखें भी नम हो गईं। मोहतरम दोस्तों, ये हकीकत है कि ऐसी नसीहत आमोज़ बातें दुनिया के किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नहीं मिल सकती। ऐसी नसीहत आमोज़ बातें सिर्फ दीनी उलमा ही बयान करते हैं। मोहतरम दोस्तों, आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे आलिम दीन का साया हमारे सर पर कायम व दायम रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, अच्छी बात को दूसरों में फैलाना सदका जारिया है। शायद आपके एक शेयर से किसी नाफरमान बेटे का अपने माँ बाप से ताल्लुक अच्छा हो जाए, जिसका सवाब आपको ता क़यामत तक मिलता रहे। इसलिए इस वीडियो को दूसरे भाइयों में शेयर करें। जज़ाकल्लाह।